ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں اور عزیزوں، یہ خاص اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ ہم اور آپ اس کے دین کو سیکھنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں اکٹھا ہونا، بیٹھنا قبول فرمائے اور اسے ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے۔ موت مسلمہ حقیقت کا نام ہے جس میں کسی بھی مذہب کے لوگ اختلاف نہیں رکھتے ہیں۔ موت کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں سب میں اختلاف ہے، لیکن موت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں، ایمان والوں کے یہاں موت کے بعد بھی ایک زندگی شروع ہوتی ہے جسے قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور پھر اس زندگی کے بعد پھر آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے، مختلف اسٹیپ سے گزرتا ہے۔ کوئی ایک جگہ ایسا نہیں کہ ایک جگہ آپ کو کامیابی مل گئی تو بس کامیاب ہو گئے آپ، ختم معاملہ۔ جیسے قبر کے اندر بندہ داخل کیا جاتا ہے، اسے سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ اب وہ سوال کا جواب دے لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس وہیں سے اٹھا کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جواب نہ دے سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہیں سے اٹھا کر کے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جو جواب دے چکے ہیں ان کو بھی، اور جو جواب نہیں دے پائے ہیں انہیں بھی بہت سارے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ اور سب سے آخری مرحلہ جس کا ذکر مختصر طور پہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کرنا مقصود ہے، وہ آخری مرحلہ ہے پل صراط سے گزرنا۔ آخری مرحلہ پل صراط سے گزرنا ہے، یہ سب سے اخیر میں ہوتا ہے۔ یہ حساب کتاب ہو جائے گا، آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں مل جائے گا، اس کے بعد پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی مومن، نہ کوئی کافر، نہ کوئی منافق، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہونا ہے، ہر شخص وہاں سے گزرنے والا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ رب العالمین کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، پھر اللہ رب العالمین اس پل صراط سے متقیوں کو بچا لے گا اور باقی ظالموں کو منہ کے بل وہیں جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ گویا کہ یہ بات طے ہو گئی قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور پل صراط ان جگہوں میں سے ہے جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یہاں ہر آدمی، ہر نبی، ہر ولی اپنے اپنے معاملے میں گرفتار اور پریشان ہوگا۔ پل صراط ہے کیا؟ پل صراط یہ جہنم کے اوپر لگایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِ جہنم، جہنم کے پشت پر، جہنم کے اوپر پل صراط لگایا جائے گا، اور بہت لمبا چوڑا پل ہوگا۔ کیا ایسا ہی سمجھتے ہم؟ بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے کہ پل صراط جو ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس وقت تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور آج بھی نہیں آتی ہے، سوائے یہ کہ آدمی کا ایمان ہے اللہ رب العالمین پر اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وگرنہ یہ بات صحیح ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بال سے ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ
تیز ہوگا اور یہ پل صراط جہنم کے پشت پر لگایا جائے گا اور ہر شخص وہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے اس کو، اور پھر اس میں کنڈے لگے ہوں گے، ہکس لگے ہوئے ہوں گے جو جہنم کی طرف کھینچیں گے لوگوں کو، جو لوگ وہاں سے گزریں گے پل صراط سے، اور ہر شخص مکمل اندھیرا ہوگا. جب وہاں سے گزرنا ہوگا تو مکمل اندھیرا ہوگا، روشنی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا. ہاں وہاں گزرنے سے پہلے لوگوں کو روشنی دی جائے گی، لوگوں کو روشنی دی جائے گی، ہر شخص کو اس کے عمل کے اعتبار سے روشنی دی جائے گی، ہر شخص کو روشنی دی جائے گی، لیکن اس کے عمل کے اعتبار سے سب سے کم جس شخص کو روشنی دی جائے گی وہ اس کا جو پیروں کا ناخن ہے وہاں جلے گا رکے گا، جلے گا رکے گا، یعنی معمولی سی روشنی اس کو دی جائے گی. اور منافقین کو بھی روشنی دی جائے گی لیکن کچھ دور چلنے کے بعد ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. تو یہ پل صراط سے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشر المشائین، جو لوگ مسجدوں میں پیدل چل کے آتے ہیں اندھیری راتوں میں فجر کے لیے عشاء کے لیے، ایسے بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن اس اندھیرے میں چلنے کی وجہ سے جو مکمل نور دیا جائے گا اس کی بشارت آپ دے دیجئے. ابھی آج لائٹ کا روشنی کا زمانہ ہے، اس سے پہلے لوگوں کے لیے فجر کی نمازوں میں اور عشاء کی نمازوں میں مسجدوں میں آنا آسان نہیں تھا، بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی تھی، راستے بھی اس قدر اچھے اور عمدہ نہیں ہوتے تھے، گڈھے اور اسی طریقے سے پرخطر ہوتے تھے، جانوروں کا خوف ہوتا تھا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں کو جو مسجدوں میں اندھیروں میں آتے ہیں مکمل روشنی کی بشارت دے دو، اور وہ وہی روشنی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا، پل صراط میں روشنی کی بات کی جا رہی ہے. تو بہرحال سارے کے سارے لوگوں کو وہاں سے گزرنا ہوگا، اور روشنی گزرنے سے پہلے ہر انسان کو اس کے عمل کے اعتبار سے دی جائے گی. جو گزرنے کا معیار بھی الگ الگ ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے سے کی وقت میں ہی گزر جائیں گے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں بنائے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی جیسے آتی جاتی ہے ویسے گزر جائیں گے. کچھ لوگ تیز رفتار سواری کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ اور دھیری سواری کی طرح گزریں گے. سب سے اخیر میں جو شخص گزرے گا وہ کبھی اس کے پیر پھنسیں گے، کبھی اس کے ہاتھ، کبھی جہنم میں بالکل گرنے کے قریب ہوگا. اس طریقے سے زخم کھاتا ہوا اور پریشان ہوتا ہوا کسی طریقے سے پل صراط کو عبور کر لے جائے گا، پار کر لے جائے گا. اور جب پار کر لے جائے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا اور کہے گا آج اللہ رب العالمین نے جو احسان مجھ پر کیا ہے، جو نعمتیں اس نے مجھ پر نازل کی ہیں، ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی. میں تو جہنم میں گرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور نجات دے دی. تو اس طریقے سے سب سے اخیر شخص جو ہے جس کو سب سے کم روشنی دی جائے گی یا جو عمل کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہوگا وہ اس طریقے سے اس کا گزر ہوگا. اب منافقین کا بھی معاملہ ہوگا، ان کو بھی روشنیاں دی جائیں گی سارے کے سارے. اور یہ بڑا یعنی پل صراط کو عبور کرنا یہ بڑا مشکل معاملہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہوگا کہ کوئی کسی سے گفتگو نہیں کرے گا، ہر آدمی اپنے پریشان ہوگا. اور کیوں نہ پریشان ہو، اس قدر باریک پل ہے اور اتنا تیز پل ہے اور بھی جہنم کے اوپر لگایا گیا ہے. کہیں اور لگایا جاتا تو تسلی ہوتی تھی کہ ہاتھ پیر ٹوٹے گا اور کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یہاں تو ڈر یہ ہوگا کہ ایک طرف جہنم کی کھائی نظر آ رہی ہوگی اور جہنم کا عذاب نظر آ رہا ہوگا جس کو الفاظ کے جامے میں بیان نہیں کیا جاتا، الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا. تو وہ جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور وہاں سے گزر رہا ہوگا تو کس شخص کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی فرصت ہوگی. اسی لیے انبیاء کے الفاظ وارد ہوں گے یا ربی سلم سلم، اے اللہ محفوظ کر لے، بچا لے. اس طرح کے الفاظ حدیث میں وارد ہوئے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی پرخطرناک اور بڑا ہی مشکل دور ہوگا. آدمی کو دنیا کے اندر اس سے بچنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. وہاں سے الگ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہاں آپ جو کچھ کریں گے وہی وہاں کام آنے والا ہے. روشنی بھی یہیں کی، عمل جو آپ کا یہاں ہوگا وہی تیزی اور سستی پیدا کرے گا چلنے میں. سارا کا سارا معاملہ کیا ہے، دنیا پہ ڈیپینڈ ہے. جیسی ہماری دنیا ہوگی ویسے ہی ہماری رفتار ہوگی، ویسے ہی ہماری چال ڈھال ہوگی، ویسے ہی ہماری وہاں روشنی ہونے والی ہے.
لیکن ایمان والوں کو تو حد درجہ بہترین روشنی دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور رسول کو اور جو لوگ رسول پر ایمان لائے ہیں ایسے لوگوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور جو لوگ رسول پر ایمان لائے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ رسوا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رسوائی ہوگی منافقین کی، رسوائی ہوگی سارے لوگوں کے سامنے بد گریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے آپ چل رہے ہیں اور ایک آدمی آپ کے پیچھے آ رہا ہے لیکن اس کی نیکیاں کم تھی، وہ جہنم میں گر گیا، وہ جہنم میں گر گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس دن اللہ رب العالمین ایمان نبیوں کو اور جو لوگ نبیوں پر ایمان لائے ایسے لوگوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے سامنے نور عطا فرمائے گا، یعنی نور کی برسات ہوگی، نور ہی نور ہوں گے، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ وبایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ میں کیا ہوگا؟ عام طور سے مفسرین کی رائے ہے، امام ابن جریر الطبری کے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دائیں ہاتھ میں ان کے نامۂ اعمال ہوں گے اور سامنے ان کے روشنی ہی روشنی ہوگی۔ جبکہ دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سامنے بھی روشنی ہوگی اور دائیں جانب بھی روشنی ہوگی، یعنی روشنی ہی روشنی ہوگی۔ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں اسی چیز کو بیان کیا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن آپ دیکھیں گے، اسی پل صراط کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن آپ ایمان والے مردوں کو دیکھیں گے، ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے کہ نور ان کے سامنے دائیں چل رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، یعنی نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اور فرشتہ وہاں کھڑا ہو کے کہے گا بشراکم الیوم، آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، ایسی جنتوں کے اندر تمہیں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور بہت ساری نعمتیں ہوں گی اور ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین جنت کے لیے خالدین فیہا بار بار پڑھتے ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جہنم کے بارے میں کہتا ہے کہ خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، میں نے اس پہ غور نہیں کیا، بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ جیسے دنیا میں بھی انسان کو نعمت ملتی ہے، خوبصورتی ملی، جوانی ملی، پیسے ملے، دولت ملی، بہت شہرت ملی، لیکن اس میں ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ شہرت کب چلی جائے، یہ مال کب ختم ہو جائے، یہ جوانی کب ختم ہو جائے۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ضائع اور برباد ہونے کا خوف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو نعمت آپ کو ملی ہوتی ہے اس سے بھی آپ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ ایک طرف تو نعمتیں آپ کے پاس ہیں لیکن ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ دکان تو چل رہی ہے آج بہت بہتر، نہ جانے کب بند ہو جائے، جسم اور قوت بہت بہتر ہے لیکن نہ جانے کب کمزوری آ جائے، کبھی ہاتھ ٹوٹ جائے، کبھی پیر ٹوٹ جائے، تو یہ ایک فکر لگی رہتی ہے، اور یہ فکر نعمتوں سے مکمل طریقے سے فائدہ حاصل نہیں کرنے دیتی۔ اور جنت میں معاملہ یہ ہے کہ جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، بندہ کہیں یہ نہ سوچے نہ جانے ایسا نہ ہو کہ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد یہاں سے نکلنا پڑ جائے، تو بڑا ایک ٹینشن اور الجھن کا معاملہ ہو جائے گا۔ یہاں دنیا کی نعمتیں انسان کو چھوڑتے ہوئے اتنی مشکل ہوتی ہیں، دنیا چھوڑتے ہوئے آدمی کو اتنی پریشانی ہوتی ہے، تو اگر جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ چھوڑنا ہے کچھ دنوں کے بعد تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار جنت کی نعمتوں کے متعلق یہی کہتا ہے خالدین فیہا، یہاں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں ہمیشہ ہی رہنا، یہ سب تمہارا ہے، کبھی ضائع نہیں ہونے والا ہے، نہ یہاں کبھی بڑھاپا آنے والا ہے، نہ جوانیاں ختم ہونے والی ہیں، نہ باغات ختم ہونے والے ہیں، اور نہ کوئی نعمت پرانی ہونے والی ہے۔ تو اس طریقے سے خوشیوں میں اضافہ ہی اضافہ ہو جائے گا، اور جوانی میں اضافہ ہوگا، اور تمام چیزوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرشتہ جب ایمان والے پل صراط عبور کر رہے ہوں گے، پار کر رہے ہوں گے، تو فرشتہ وہاں کہتا رہے گا کہ تمہارے لیے آج کے دن بڑی خوشخبری ہے، بڑی ہی بشارتیں ہیں، تم یہاں سے پار کرو کہ جنت میں داخل کر دیا جاؤ گے، اور جنت میں بڑی نعمتیں ہیں، یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تو ایمان والوں کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح مومن بنائے، وہ ایمان جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مطلوب ہے وہی ایمان اللہ رب العالمین ہمارے ہاں پیوست فرما دے، وگرنہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اب اس کے برعکس آپ دیکھیں منافقین کا نقشہ اللہ نے کیسے کھینچا ہے۔
جب منافق کہا جاتا ہے تو ہمارے بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاص طبقہ تھا جو منافق ہے، باقی بعد میں منافق نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اگر ہماری جماعت یا ٹولی بیٹھی ہوئی ہے مسلمانوں کی تو ان میں سے کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں منافق ہوں۔ خراب سے خراب بندہ بھی اپنے بارے میں یہ نہیں سوچتا ہے کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں پایا جاتا، اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے ہماری، اور اللہ سے دوری کا سب سے بڑا نتیجہ ہے کہ ہم اس بات کا خوف ہی نہیں محسوس کرتے، کبھی ہمارے دل و دماغ میں بات آتی ہی نہیں کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں پایا جاتا، چاہے نفاق عملی ہو چاہے نفاق اعتقادی ہو، دونوں طرح کے نفاق سے ہم اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں۔ اور صحابہ کے اندر یہ خوف بدرجہ اتم پایا جاتا تھا، ہر دم وہ خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں ان کا نفاق تو نہیں ہے۔ ابن ملیکہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخافون علی انفسہم النفاق، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام کو پایا، اور ان میں سے ہر صحابی اپنے آپ پر یہ خوف محسوس کر رہا تھا کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہے، کہیں اس کے ہاں نفاق تو نہیں پایا جا رہا۔ یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت بہت سارے لوگ جب نفاق پہ یا منافق کی گفتگو کی جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں تو مدینے کے اندر منافق پائے جاتے تھے، یہاں کہاں ہیں؟ یہاں کہاں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دور میں تو منافقین کی تعداد بہت بڑی ہے، اللہ جسے محفوظ کر لے وہی نفاق سے بچ پاتا ہے۔ واقعی بہت سارے لوگ، اکثر لوگ اسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو نفاق اعتقادی کا شکار ہیں، یعنی جن کے عقیدے میں نفاق پایا جاتا ہے، بس رسمی طور پہ وہ مسلمان ہیں اور باقی دل ان کا کفر کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور بہت اکثر لوگ وہ ہیں جن کے ہاں عملی طور پر نفاق پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو نقشہ کھینچا ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم تمام لوگوں کو۔ دیکھیے کیسے الفاظ ہیں اور کس قدر دل کو چھو دینے والے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار یا مأواكم بئس المصير۔ یہ دیکھیے منافقین اور ایمان والوں کی جو گفتگو ہو رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، پل صراط پہ ہو رہی ہے۔ پہلے ہی بتایا گیا کہ روشنی اور نور سب کو دیا جائے گا، مکمل اندھیرا ہوگا، روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کو جو روشنی اور نور دیا جائے گا ویسی نور کے حساب سے وہ پل صراط پار کرے گا۔ اب منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہ تھوڑے ہی دور چلیں گے اور روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو ایمان والوں کو سے کیا کہیں گے؟ مومنوں سے کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ ایمان والے آگے آگے چل رہے ہیں مثال کے طور پر، تو منافقین کہیں گے کہ تھوڑا ٹھہرو، رک کر چلو، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی اجالا نہیں ہے، ہم کیسے اس پل صراط کو عبور کریں، پار کریں؟ تھوڑا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم تمہاری روشنی کے ذریعے سے پل صراط عبور کر لیں۔ تو اب سوچیے، غور کیجیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روشنی مانگنے والا آپ کا کوئی اپنا قریبی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روشنی طلب کرنے والا آپ کا کوئی اپنا قریبی ہو، بہت قریبی ہو۔ تو جواب کیا ملے گا ایمان والوں کی طرف سے؟ قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہیں جا کر کے روشنی تلاشو، ڈھونڈو۔ مفسرین نے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ، لوٹ جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ ہاں، یہ روشنی چونکہ دنیا میں عمل کرنے کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے تم دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، وہاں پھر سے نیک عمل کرو، پھر تمہیں روشنی ملے گی۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ جہاں روشنی تقسیم کی گئی تھی پل صراط پار کرنے سے پہلے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں سے روشنی لے کر آؤ۔ یعنی ہم تمہیں روشنی دینے والے نہیں ہیں، ہم انتظار کرنے والے نہیں ہیں۔
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ سب پریکٹیکل ہے، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔ آپ سوچیے، غور کیجیے، ہمارا کوئی ساتھی ہو، ہم دونوں کی گاڑی ہو، رات کا اندھیرا ہو، وہ آگے چل رہا ہو، ہم پیچھے چل رہے ہوں، اتفاق ایسا ہو گیا ہو کہ ہماری روشنی خراب ہو گئی ہو اور ہم سامنے والی گاڑی سے کہتے ہیں بھیا تمہاری روشنی سے ہم آگے، آپ تمہاری روشنی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کہے نہیں نہیں نہیں، ہم رکنے والے نہیں، تمہارا انتظار کرنے والے نہیں ہیں، تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ وہاں تو جہنم، اندھیرا گرے تو صرف جہنم میں، سیدھے جہنم میں، اور کہیں نہیں گرنا، کس قدر تکلیف ہوگی۔ اور جواب بھی کیسا دیا جا رہا ہے، کوئی معمولی ایسا جواب نہیں دیا جا رہا ہے چلو کوئی بات نہیں ہے، تمہیں روشنی کم ملی تھی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، روشنی نہیں دے سکتے، نہیں۔ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو مذاق اڑا رہے ہیں ایمان والے، جیسے دنیا کے اندر ایمان والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا، ان پہ ٹھٹھا اور ہنسی کی جاتی ہے، ایک طریقے سے یہ جو جواب دیا جا رہا ہے ایمان والوں کی طرف سے، وہ ان کو حد درجہ تکلیف پہنچانے والا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ واپس لوٹ جاؤ یا تو دنیا کے اندر اور وہاں سے روشنی لے کر آؤ، یا جہاں سے روشنی ملی وہاں جا کر، یہاں تک کہ وہ چیختے اور چلاتے رہیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ، پھر ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی، جس کے اندر رحمت ہوگی، باہر عذاب۔ اب جب یہ صورت ہو جائے گی کہ وہ دیکھیں گے کہ ایک رکاوٹ ہو گئی ہے، اب ان کی روشنی سے ہم فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، تو پکار پکار کے کہیں گے ینادونہم الم نکم معکم، آج اپنی روشنی پر بڑا ناز کر رہے ہو، تھوڑا انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم تم سے فائدہ حاصل کرنے، ینادونہم الم نکم معکم، کیا دنیا کے اندر ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ایک ساتھ چائے کھانا پینا بزنس کاروبار سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ ینادونہم الم نکم معکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ قریبی لوگ ہوں گے، جبھی تو کہیں گے کہ الم نکم معکم، کیا دنیا کے اندر ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، ایمان والے کہیں گے ہاں تھے، ساتھ تھے، کہاں ہم اس سے انکار کر رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ نہیں تھے، چائے بھی ہمارے ساتھ پیتے تھے، کاروبار بھی ہمارے ساتھ کرتے تھے، ہمارے ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر رکھا تھا، وتربصتم وارتبتم، تم لوگوں نے انتظار کیا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو، یہ ہے وہ، یہ نہیں ہونے والا ہے، طرح طرح کے، اور ایمان کے متعلق قیامت کے متعلق شک کرتے رہے، کیا قیامت قائم ہوگی کہ نہیں قائم ہوگی، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں تم شک کرتے رہے، وارتبتم وغرتکم الامانی، اور تمہاری خواہشات تمہاری آرزوؤں نے تمہیں کیا ہے گمراہ کر رکھا تھا، ایسے تم زندگی گزار رہے تھے ہم تمہارے ساتھ، لیکن ہم مسجد میں آ جاتے تم گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے، ہم حلال کاروبار کرتے تم حرام میں دلچسپی لیتے تھے، ساری کی ساری چیزیں۔ ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ گیا، یعنی موت آ گئی اور تم دھوکے میں پڑے ہی رہ گئے، ابھی حج نہیں کریں گے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی کیوں دین کی طرف راغب ہوں، ابھی تو نوجوانی ہے، جب بڑھاپا آئے گا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہی سب ڈیلے کرتے رہے، پوسٹ پین کرتے رہے اپنے معاملات کو، بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ابھی تو بہت وقت باقی، وغرکم باللہ الغرور، ختم معاملہ، اللہ کا معاملہ آ گیا اور تم دھوکے میں پڑے ہی رہ گئے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، دیکھیے باتیں ایسی کی جا رہی ہیں جو دنیاوی زندگی سے بڑی میل کھانے والی ہیں، میل کھانے والی۔ یہاں اگر آپ کا کوئی کام نہیں بن پاتا ہے تو سائڈ سے کچھ گڈی وغیرہ تھما دیتے، کام ہو جاتا ہے، ڈونیشن دے دیے ایڈمیشن مل گیا۔ اگر آپ اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ ایڈمیشن نہیں لے سکے تو ڈونیشن سے ہو گیا ایڈمیشن، کہ کسی اور طریقے سے کہیں جاب مل گئی، تو وہاں کا کہا جائے گا کہ یہ تصور، یہ کنسیپٹ یہاں نہیں چلنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا، کیا بہت سارے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، وہاں کہا جا رہا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن تم سے کوئی ڈونیشن اور فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، نہ کافروں سے قبول کیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے
ہر شخص کو پل صراط عبور کرنا ہے، پار کرنا ہے۔ منافقین وہاں سے گزر نہیں سکیں گے، کافرین وہاں سے گزر نہیں سکیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ البتہ جو ایمان والے ہوں گے، اگر عمل کے اندر کوتاہی اور کمی رہی ہوگی، شرک وغیرہ ان کے ہاں سے نہیں ہوا ہوگا، تو اپنے عمل کی وجہ سے اگرچہ تکلیف سے ہی صحیح، زخموں کو کھا کر کے ہی صحیح، کسی طریقے سے کیا ہے وہ پار کر لے جائیں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ جو روشنی ملے گی انگوٹھے میں، وہ کبھی جلے گی کبھی بجھے گی، کبھی جلے گی تو جب جلے گی آگے بڑھ جائیں گے، اور جب بجھ جائے گی تو رک جائیں گے، بھائی کھڑے ہو جائیں گے، پھر جب روشنی آئے گی پھر آگے تھوڑا بڑھیں گے، اور اس طریقے سے گزر جائیں گے، اس طریقے سے وہ گزر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ساتھیو، عزیزو، کہنے کا مقصود اور مدعا یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہر آدمی کا گزر ہونا ہے، اور ایسی جگہوں پر گزرنے کے لیے بہت بہترین تیاری کرنی ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جیسے لیول ہوتا ہے نا، کوئی IAS کا ایگزام دے رہا ہے، کوئی CPMT کا دے رہا ہے، تو اسی لیول کی اس کی تیاری ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ایگزام مشکل ہوتے ہیں وہی اعتبار سے وہ تیاریاں کرتا ہے۔ تو جو پل صراط ہے اس کے لیے معمولی تیاری کام نہیں آئے گی، یہ جمعہ نماز پڑھنا کام نہیں آئے گا، یہ جمعہ نماز پڑھنا کام نہیں آئے گا پل صراط پہ گزرنے کے لیے، نہ اس کے لیے تو ایک بہترین اور بہترین عمل کی ضرورت ہوگی، کثرت کی عمل کی ضرورت ہوتی ہے، بہترین عمل کی ضرورت ہوگی۔ کبھی کبھار آ کر کے روزے رکھ لینا یا کچھ دنوں میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر لینا، ایک مہینہ ایسا لگتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ بس کرو، صحابہ کا زمانہ لوٹ آیا کیا، ایسا لگتا ہے۔ پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوا لوگ اپنی اپنی جگہوں پر لگ گئے، پھر دین سے دوری ہو گئی۔ تو اس طرح کا جو عمل ہے ہمارا، یہ پل صراط پار کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے بہترین عمل کی ضرورت ہے، اچھے عمل کی ضرورت ہے، اور مستقل طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ساتھیو، عزیزو، یہ وقت جو ہمیں لمحہ جو ملا ہوا ہے، اس لمحے کو ہم غنیمت سمجھیں، اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ الیوم عمل ولا حساب، آج کا دن کس کا ہے؟ عمل کا یا حساب کا؟ عمل کا دن ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ چاہے آپ ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا نہیں کہ آپ ہفتے میں ایک مرتبہ کیوں نماز پڑھتے ہو، میں نے تو دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ یہ سب اصل میں یہ وہ برائیاں ہیں کہ اس کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کو کے عذاب کو چیلنج کرنا ہے، اس کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ یہ اس طریقے کا جو طریقہ ہے نا کہ آدمی ہفتے میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کوئی بات نہیں، جمعے کی نماز تو پڑھ لیتا ہے نا، یہ بھی کیا کام ہے اس گئے گزرے دور میں۔ تو سوال اس بات کا ہے کہ جس اللہ نے جمعے کی نماز فرض کی ہے، اس اللہ نے دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جمعے کی نماز فرض قرار دینے والا اللہ دوسرا نہیں ہے، وہی اللہ ہے جس نے دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ تو دن بھر میں 5 وقت کی نماز کا بائیکاٹ کر دینا، چھوڑ دینا، اور ہفتے میں 1 وقت کی نماز پڑھ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض باتوں کو مانا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، ساتھیو، عزیزو، بہترین عمل کی ضرورت۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، آج کا دن عمل کا دن ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل کا دن کیا ہوگا؟ حساب کا دن ہوگا اور عمل کا نہیں ہوگا۔ وہاں جانے کے بعد آدمی عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، جب وہاں جہنم کے عذاب کو اور ساری چیزوں کو دیکھ لے گا، سن لے گا، تب اللہ سے کہے گا اللہ دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، اب ہم کو یقین ہو گیا ہے، اب صرف نیک عمل کریں گے، صرف نیک عمل کریں گے، لیکن وہاں سے لوٹنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا کے 3 دن ہیں، دنیا کے 3 دن ہوتے ہیں۔ اما الامس فقد ذهب بما فی، جو گزر گیا، کل جو گزر گیا وہ آنے والا نہیں ہے۔
جو کوتاہیاں اور کمیاں ہو گئی ہیں، جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں، اب آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے. جو روزے چھوٹ گئے، جو عبادات، وہ موقع ختم ہو گیا. اما الامس فقد ذهب بما فيه، جو گزر گیا سو گزر گیا. واما الغد فلعلك لا تدركه، اور رہا آنے والا کل، تو ہو سکتا ہے تمہیں نہ ملے. کل کا کس کو بھروسہ ہے؟ کسی کے پاس کل کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک لمحے آنے والا لمحہ، اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں. وَأَمَّا الْغَدْ فَلَعَلَّكَ لَا تُدْرِكُهُ، اور آنے والا جو کل ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ تمہیں ملے یا نہ ملے. پھر بچا کیا ہمارے پاس؟ اما اليوم فلک، آج کا دن، ابھی کا وقت، یہی تمہارے لیے. فعمل بما فی، تو اس میں عمل کیا کرو؟ شروع کر دو. میرے بھائیو، ساتھیو، عزیزو، اس لیے دھوکے میں آدمی نہ پڑے اور اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین کے سپرد اور اس کے حوالے کر دیں. یہی مقصد ہے جس کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے. آدمی کا دنیا میں پیدا ہو جانا صرف اسی لیے ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس کی عبادت بجا لائے. تو کوئی وقت، کوئی لمحہ زندگی کا ہمارے اور آپ سے ضائع اور برباد نہ ہو جو اللہ کی رضا میں نہ ہو، جو اللہ کی خوشنودی میں نہ گزرے. اور نہ کوئی لمحہ ایسا ہے جس میں آپ کو عبادت کرنے سے روکا جائے اور یہ کہا جائے کہ نہیں، اب آپ کی عمر ایسی ہو گئی، آپ ریٹائرمنٹ آپ کو ہو گیا ہے، اب آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. تو دو چیزوں پر خاص طور سے دھیان دیجئے کہ ایک یہ کہ ان راستوں سے، بہت سارے راستوں میں سے ایک راستہ ہمارے لیے پل صراط کا، جس سے گزرنا ہے. بڑا مشکل راستہ ہے. ہر آدمی کو صرف اپنے عمل کی بدولت ہی اسے کراس کرنا ہوگا، پار کرنا ہوگا. یہ یاد رکھیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے، عمدہ اور بہترین عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں دین پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دین کی سچی لگن اور طلب عطا فرما، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور دین کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے اور تمام آفات سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، اور زندگی کی تمام آزمائشوں میں اور مرنے کے بعد والے تمام آزمائشوں میں اور مراحل میں اللہ تعالی ہمیں حسن و خوبی کے ساتھ کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.